السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات جو آن لائن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ ہر پیر کو ہر منڈے جو ہمارا اجتماع ہوتا تھا وہ اسی طرح سے فیس بک لائیو کے ذریعے اسٹے ہوم اسٹے سیف کے تصور میں آپ اپنے گھروں میں رہ کر یہ اجتماع بغور سماعت کریں۔ آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے عالم کی فضیلت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب کہہ دو، تم تمام امت کو یہ کہہ دو کیا وہ لوگ برابر ہیں جو علم جانتے ہیں اور وہ لوگ کیا جو برابر ہیں وہ جانتے نہیں۔ اسی طرح اور ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہرگز جنت والے دوزخ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ بھی ملتی جلتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو اے محبوب فرما دو کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علماء کی شان کس طرح سے بیان کرتے ہیں، سماعت کیجئے۔ عالم کی عابد پر فضیلت۔ ترمذی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی کا ذکر ہوا، ایک عابد کا دوسرا عالم کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزرگی فضیلت عالم کی عابد پر ایسی ہے، عالم کی عابد پر ایسی ہے کہ میری تمہارے اوپر تمہارے سے کمتر لوگوں پر جس طرح سے میری فضیلت ہے اسی طرح سے عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ عالم کیا ہے، عابد کیا ہے۔ عابد وہ ہوتا ہے جو صرف عبادت کرتا ہے، اب اس میں علم ہوتا نہیں ہوتا وہ معلوم نہیں، لیکن صرف عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں۔ لیکن عالم وہ ہوتا ہے جو علم ہوتے ہوئے عبادت کرے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اب اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ بزرگی یعنی فضیلت عالم کو عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے سے کمتر پر ہے، یعنی تم میں جو کمتر لوگ ہیں ان پر میری فضیلت ہے، اسی طرح سے عالم کی فضیلت بھی عابد پر ایسے ہی ہے۔ علم کے سبب بخشش۔ دوسرا وارد ہے یعنی حدیث پاک میں آیا کہ جب پروردگار عالم قیامت کے دن اپنی کرسی پر فیصلہ کرنے کے لیے اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا اور علماء سے فرمائے گا، اس کی جو شان ہے اس کے مطابق، اس کی جو کرسی ہے اس کے مطابق وہ جلوہ افروز ہوگا، اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنا علم و حلم تم کو صرف اسی ارادے سے عنایت کیا تھا کہ تم کو بخش دوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی عزت کس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ کل بروز قیامت عالم کو ٹھہرایا جائے گا اور عالم سے کلام ہوگا، تو عالم کہے گا کہ میں نے علم و حکمت کی باتیں لوگوں تک پہنچائی، اس میں میری کوئی فضیلت نہیں تھی، میرا اس میں کوئی منافع نہیں تھا، بس میرا کام تھا پہنچانا، اور جس نے حاصل کیا وہ فلاح پا لیا، تم کو بخش دوں۔ یعنی کل بروز قیامت بخشنے میں عالم کا بھی درجہ آتا ہے، عالم بھی بخشش کر سکتا ہے۔ یہی ترجمہ ہے کہ میں نے اپنا علم و حلم تم کو صرف اسی ارادے سے عنایت کیا،
جب اللہ پوچھے گا عالم کے حوالے سے تو نے کیا کیا، عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا علم و حلم اسی لیے تمہارے اوپر عنایت کیا، یعنی جاہلوں پر عنایت کیا کہ تم پر بخشش کی جائے، تم بخشے جاؤ، مجھ پر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میرا کام یہ ہے کہ میں تم کو علم بانٹوں۔ شہید کا خون اور علماء کی سیاہی۔ امام ذہبی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی دوات یعنی علماء کے پن قلم کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا، اور سیاہی ان کے دواتوں کی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی وہ شہید جو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، اس کے تمام شہیدوں کا خون تولا جائے گا، اور پھر ایک عالم کا انک جو رہتی اس کو تولا جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوگا، عالم کا انک جو ہوگا، سیاہی جو ہوگی، وہ شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی، شہیدوں کا جو خون ہوگا اس پر غالب آ جائے گی، زیادہ تول عالموں کے انک کا ہوگا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب کوئی عالم کا انتقال ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ ایک عالم کی موت گویا عالم کی موت ہے۔ جب عالم چلا جاتا ہے ایک روح چلے جاتی ہے ایمان کی، عالم چلے جاتا ہے، اس طرح سے ماحول بن جاتا۔ علماء شفاعت کریں گے۔ احیاء العلوم میں مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ خدا تعالی قیامت کے دن عابدوں اور مجاہدوں کو حکم دے گا جنت میں جاؤ۔ عابدوں اور مجاہدوں کو، یعنی جو جہاد کرتے ہیں علم کے حوالے سے، اللہ اور اس کی اطاعت کے لیے جہاد کرتے ہیں، مجاہدوں کو حکم دے گا کہ تم جنت میں جاؤ۔ علماء عرض کریں گے الہی انہوں نے ہمارے بتلانے سے عبادت کی اور جہاد کیا، یعنی عبادت کرنے والے عابد اور جہاد کرنے والے مجاہدین جب جہاد کریں گے کس کی بنا پر جہاد کریں گے؟ جب عالم نے بتایا تبھی تو وہ جہاد کریں گے۔ جب عالم نے بتایا کہ جہاد کرنے کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے لیے قربان ہو جاؤ، تبھی تو وہ جہاد کریں گے۔ تو علماء نے یہی عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، کہ یہ عبادت کرنے والے، جہاد کرنے والے کس لیے عبادت کر رہے ہیں، کس لیے جہاد کر رہے ہیں؟ ہمارے بتانے پر ہی کر رہے ہیں نا۔ حکم ہوگا تم میرے نزدیک بعض فرشتوں کے مانند ہو۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے عالموں، تمہارا درجہ میرے فرشتوں کی طرح ہے، مانند ہو۔ شفاعت کرو گے، تمہاری شفاعت قبول ہے۔ پس علماء پہلے شفاعت کریں گے، پھر بہشت جنت میں جائیں گے۔ یعنی عابد اگر عبادت کر کے جنت حاصل کر رہا ہے، زاہد مجاہدین اگر عبادت کر کے جنت، جہاد کر کے جنت حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو جنت کب ملے گی؟ تب عالم کے بتانے پر انہوں نے عمل کیا، تب ان کو جنت ملے گی۔ اور جب جو عالم ہوگا، جب وہ ان کی شفاعت کرے گا، تب ان کو جنت ملے گی۔ یعنی اس میں یہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ایک عالم بھی کل بروز قیامت شفاعت کر سکتا ہے۔ تو آپ تھوڑا غور کریں، آج کے زمانے کا ایک عالم اگر شفاعت کر سکتا ہے، کیا اولیاء اللہ شفاعت نہیں کریں گے ہمارے لیے؟ کیا صحابہ شفاعت نہیں کریں گے ہمارے لیے؟ جن کے ہم گن گاتے ہیں رات دن، کیا وہ ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ شافعی یا حوض کوثر کیا ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ بالکل ہماری شفاعت کریں گے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جو حافظ ہوتا ہے وہ اپنی 7 پیڑھیوں کی شفاعت کرائے گا۔ جب عالم ایک حافظ 7 پیڑھیوں کی شفاعت کر سکتا ہے کہ ہمارے شفیع کوثر ہماری شفاعت نہیں کریں گے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ راہ علم میں مرنے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص طلب علم میں مر جائے گا خدائے قدیر سے ملے گا، حالانکہ اس حال میں کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت اور اس کے کمالات کے سوا کوئی درجہ نہ ہوگا۔ فضیلت کیا بتائی جا رہی ہے کہ ایک نبی کا درجہ ہے اور ایک عالم کا درجہ ہے، صرف ایک سیڑھی کے درجے کے مقابل اس کا درجہ ہوگا کل بروز قیامت۔ ایک عالم کا درجہ نبی کے صرف ایک سیڑھی کے نیچے اس کا درجہ ہوگا۔ اب جو میں نے پہلی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اگر آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، اگر آپ کے بتانے پر قرآن، حدیث، رسول کی سنت
اور نمازوں مسجدوں سے دور ہو رہا ہے، آپ نے سمجھا ہے پھر بھی وہ دور ہو رہا ہے، آپ اس سے بحث نہ کریں۔ آپ یہاں پر ہیں، آپ عالم ہیں، اب یہ جاہل یہاں پر ہے، اب اس سے آپ بحث کریں گے، بحث کرتے کرتے آپ یہاں کو آ جائیں گے۔ ابھی آپ نئے جاہل بنے ہیں، اب یہ پرانا جاہل ہے، یہ آپ کو ٹکر کھا کے آپ کو گرا دے گا۔ جاہل سے کبھی بحث نہیں کرنے کا۔ جو واقعی میں علماء کی قدر کرتے ہیں وہ ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ جو علم کی قدر نہیں رکھتا، جو عالموں کی قدر نہیں رکھتا، اس کا ٹھکانہ دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں بھی برا ہوگا۔ اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عالموں کی فضیلت کے حوالے سے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب آج دیکھ لیجئے، اگر کسی پیر کا، کسی مرشد کا، یہ جو ہمارے پیرانی عظام ہے، اگر ان کا کوئی پیشوا یا ان کا کوئی چھوٹا بھائی اگر ان کی گدی نشینی سنبھالنے کے لیے بیٹھ جائے تو لوگ ان کو کتنا چاہنے لگیں گے، اے صاحب کے بیٹے کہتے ہو، صاحب کے بیٹے کو چاہنے لگتے لوگ۔ کیوں؟ صاحب کے انتقال کے بعد پوسٹ ان کو مل گئی، ان کو درجہ مل گیا۔ اسی طرح سے دنیاوی اعتبار سے بھی، اسے ایک محلے کا لیڈر ہے یا ڈسٹرکٹ کا ہے یا پرائم منسٹر ہے وغیرہ وغیرہ، اگر کوئی بڑا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ میرے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث یعنی ان کا جو درجہ ہے، ان کا جو کمال ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں اسی طرح سے ہے جیسے فرشتوں کا مرتبہ ہے۔ تو آج کے زمانے میں علم دین سیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جو علم دین حاصل کرنے کی جستجو میں گھر سے نکلا اور پھر وہیں پر فوت ہو گیا، یعنی راستے میں فوت ہو گیا، علم دین کے سفر میں فوت ہو گیا، کل بروز قیامت اس کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر صرف ایک ہی درجہ ہوگا، صرف ایک درجہ۔ اور دوسری فضیلت میں آیا کہ جو کوئی علم دین حاصل کرنے کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھاتے ہیں، اپنے نورانی پروں کو بچھاتے ہیں۔ آج ہر ایک کی عزت کی جا رہی ہے، آج ہر ایک پولیٹیشین کی عزت کی جا رہی ہے، ہر کمتر سے کمتر کی عزت کی جا رہی ہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے دعوتوں میں، آج ہمارے معاشرے میں عالم کی عزت بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے نزدیک ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں، جن کے اندر علم ہے وہی اللہ سے خوف رکھنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ اب آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، بلکہ ڈرنے والا وہ ہے جو سچ میں علم والا ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کرنا چاہیں، کوئی بھی عبادت، بدنی عبادت کریں یا مالی عبادت کریں، آپ اگر علم سے ہٹ کر کریں گے تمام عبادتیں آپ کی فضول ہو جائیں گی۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے تب بھی آپ کو علم سیکھنا ہوگا، زکوٰۃ دینا ہے تب بھی آپ کو علم سیکھنا ہوگا، قربانی کرنا ہے تب بھی آپ کو علم سیکھنا ہوگا، حج کرنا ہے تب بھی آپ کو علم سیکھا ہوگا۔ اگر آپ بغیر علم کے تمام فنڈامنٹل آف اسلام کرنے جائیں گے تو غلطی ہوگی، فساد ہوگا، مفسدات پیدا ہوں گے۔ حج کرنے جائیں گے صرف ٹور کے چکر میں آپ پھر کر پیسہ برباد کر کے آ جائیں گے۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ رمی کیا ہے، اگر یہ معلوم نہیں کہ استلام کیا ہے، اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر کس طرح سے ادب کیا جاتا ہے، کون سی دعا پڑھنا چاہیے، وہ معلوم نہیں تو وہاں جا کر کیا فائدہ؟ صرف ٹور گئے، وہاں کے سامانہ خریدے، یہاں پر آئے، وہی سامانہ جو وہاں ملتے تھے یہیں بھی ملیں گے آپ کو۔ اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، علم کے بغیر آپ عبادت کریں گے، میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی عمل بغیر علم کے فضول ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو وہ عبادت ہی فضول ہے آپ کی۔ اگر آپ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کس کو عبادت کر رہا ہوں، کس کی عبادت کر رہا ہوں، یہ معلوم ہی نہیں ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو کیسی عبادت، کون سی عبادت؟ آپ کو وہ عبادت فائدہ نہیں دینے والی۔ اسی طرح سے ایک مثال دیتا ہوں، اگر ظہر کی نماز کی جماعت کھڑے ہونے کے لیے 2 منٹ ہے، بعض حضرات کو دیکھا یہ گیا
کہ فوراً آ کر 4 رکعت سنت کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو سیکھنا چاہیے۔ اگر علم ہوتا تو وہ جماعت کے لیے نہیں کھڑتے یا پھر سنت پڑھنے کے لیے نہیں کھڑتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب اقامت دی گئی، لوگوں کو بلایا گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب یہ بندہ اتحیات میں بیٹھا ہے تو اس بندے کو یہ حکم ہے کہ وہ سلام پھیر دے۔ کیا کر دے؟ سلام پھیرنا پڑے گا اس کو۔ اگر وہ جان بوجھ کر یا علم نہ ہونے کی بنیاد پر بھی اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا 30 رکعت کے لیے کھڑا ہونا ناجائز ہے، ناجائز کھڑ رہا ہے۔ کیوں؟ فرض نماز کا درجہ بڑا ہے، سنت کا کم ہے۔ آپ سنت کی ترجیح زیادہ دے رہے ہیں، فرض کو انکار کر رہے ہیں نماز میں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف 2 منٹ میں 4 رکعت نہیں ہوتی، پھر بھی نیت باندھ لے کھڑے ہو جاتے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے قربانی کے ایام میں بھی دیکھ لیجئے، قربانی جو کرتے ہیں اس میں بہت بڑی میجر مسٹیک یہ ہوتی ہے، علم نہ ہونے کی بنیاد پر جلدی جلدی کرنا، رشتہ دار آتے کلیجی سلہ پکانا، اس خواہش سے لوگ ارجنٹ کرتے ہیں، اور جو خسائی بھی آتا ہے اسے بھی ایک موقع، اسے بھی وہ سیزن رہتا، انہیں بھی علم نہ ہونے کی بنیاد پر جیسے ہی مؤذن صاحب یا کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیتا ہے تو فوراً سے سینہ چاک کر کے اس کے دل کو ضربے لگا دیتا ہے، چاقو بھونک دیتا ہے، علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اب وہ اس کا دماغ خون چاہتا ہوتا ہے، اس کا دل خون پریشر کرتا ہوتا ہے، خون دے رہا ہوتا ہے دماغ تک۔ اب جب ہم نے یہاں کی نس کاٹ دی تو وہ خون جاتے جاتے باہر نکل جائے گا۔ یہ ہمارا میتھڈ ہوتا ہے اسلام کا۔ لیکن اگر وہ یہ کرتا ہے کہ دل پر اگر ضرب مارتے، دل کو اگر مردہ کر دے تو جو بلڈ ہے، جو بلڈ پھینکنے کا جو کام کرتا ہے دل، وہ رک جائے گا۔ اب وہ خون رک گیا، پورے بدن میں رک گیا، پوری باڈی میں رک گیا، تو وہ خون آپ کا کھانا بھی منع ہے، وہ خون آپ کو کھانا منع ہے، کیونکہ وہ پورا خون جانور کے جسم میں رہ گیا، اور اگر اس کے اندر بیماریاں رہی تو بیماریاں آپ کو بھی آ سکتی ہیں۔ تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ قربانی کے ایام میں 50 روپے 60 روپے ایکسٹرا دیں اور اس سے کہیں ٹھہر بھائی 10 منٹ، خود وہ بکرا اپنا پورا پریشر سے پورا خون پھینکے گا اور خود ٹھنڈا ہوگا، آپ کو اسے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ تو اسی طرح سے صدقہ فطر کے حوالے سے بھی علم نہ ہونے کی بنیاد پر لوگوں کیا بولتے ہیں، واجب ہے بھائی، عید سے پہلے دینا واجب ہے۔ کون عام کر ڈالے مسئلہ؟ عید سے پہلے دینا واجب نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے کی بھی بعد آپ دے سکتے ہیں۔ علم نہیں ہے، ایسے غفلت کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو خدا را علم سیکھیں اور اپنے معاشرے میں علم کا فیضان جاری کریں، کسی بھی طرح سے ہو۔ نماز کے حوالے سے کتنی میجر مسٹیک ہمارے یہاں ہوتی ہے، جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو وضو کے قطرات مسجد میں گراتا ہے، ناجائز فعل کرتا ہے، اور پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اور امام صاحب کا اللہ اکبر کا را ختم نہیں ہوتا، اس سے پہلے اپنی اللہ اکبر کا را ختم کر دیتا ہے، یعنی اللہ اکبر ابھی امام صاحب پوری نہیں کرے رہتے، یعنی اللہ اکبر بول کے اپنی رکعت شروع کر دیتا، تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اب پورا انہیں حرکت کر رہا، جھک رہا، بیٹھ رہا، چونکہ فضول ہے، وہ اٹھ رہا بیٹھ رہا، فضول ہے۔ اسی طرح سے واجب نماز میں، رمضان میں واجب کی جو 3 رکعت پڑھی جاتی ہے وطر کی، اسی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کو علم حاصل ہوتا تو آپ کبھی لقمہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگوں کو ہمارا شوق رہتا، ایسے کچھ معاشرے میں لوگ بھی ہیں کہ امام صاحب کو بڑا لقمہ دینے کا بڑا شوق رہتا ہے ایسے لوگوں کو، اور وہ شوق ان کو تباہی کے دلدل میں لے کر چلے جاتا۔ کبھی کبھی لقمہ دینا جائز رہتا، کبھی کبھی لقمہ دینا ناجائز رہتا۔ اگر امام صاحب پہلے قاعدے پر نہیں بیٹھے، تیسرے کے لیے کھڑ رہے، تو آپ کا لقمہ دینا جائز رہتا۔ جب تک انہوں کھڑے نہیں، آدھا بیٹھے آدھا کھڑے بولے تو لقمہ دینا جائز رہتا، آپ بٹھا سکتے۔ لیکن واجب یعنی وطر کی رمضان میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں اکثر بیشتر ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب تھک گئے رہتے 20 رکعت پڑھا کو، انہوں غفلت میں ہے نہیں، رکوع میں چلے جاتے، پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، جان بوجھ کے اٹھا رہے تم، وہاں پر واپس آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ دعائے قنوت ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ وہ اگر قرآن ہوتا تو قرآن کے لیے لوٹ آیا جاتا، قرآن پڑھنا واجب ہے اور بدرجے فرض کے بھی ہے، وہاں پر قرآن چھوٹا
تو آپ کا لقمہ دینا بھی جائز اور امام کا لقمہ لینا بھی جائز ہوتا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، امام صاحب بھی ڈر کو کمیٹی والے کیا بولتے کہ بول کے انہیں بھی کھڑ جاتا۔ جب وہ اللہ اکبر بولے جو جو بھی بولے انہیں نماز سے چلے گئے۔ اب امام صاحب بھی اگر لقمہ لے لیے تو امام صاحب بھی چلے گئے، امام صاحب کے ساتھ پیچھے کتنے جنے بھی تھے ان کی بھی نماز چلی جاتی۔ تو امام کا بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے بھی ہمارے حفاظ ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، بس ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، کوئی اپنے دل پر نہ لے۔ علم دین حاصل کر کے آپ نماز پڑھیں گے بڑا لطف ملے گا آپ کو۔ لوگوں کی پریشر کی بنا پر، کمیٹی والوں کی پریشر کی بنا پر اگر آپ پیچھے سے کوئی لقمہ دے دیا، اگر آپ اٹھ گئے تو آپ کی بھی نماز ضائع ہو جاتی، جماعت والوں کی بھی نماز ضائع ہو جاتی۔ خدا را یہ نہ کریں کہ واجب کی جو 3 رکعت ہوتی ہے رمضان میں، اگر پیچھے سے کوئی لقمہ دے تو لقمے پر نہ اٹھے، جو لقمہ دے گا اس کی نماز چلے جائے گی۔ تو علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ خدا را ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پیارے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔